مسبب الاسباب کی ضربیں ہیں اور یا مسبب الاسباب کا دل کے اندر کا درد ہے۔ دراصل یا مسبب الاسباب ایک ذکر ہے، ایک فریاد ہے۔ دراصل یہ ایک فریاد ہے، یہ ایک فریاد ہے۔ اور یاد رکھیے گا، فریادوں کو بہت سنتا ہے۔ یہ دراصل ایک فریاد ہے۔ آپ کس کے نا معنی میں کھو جائیں، اس کو اردو میں معنی میں دیکھیں، یا مسبب الاسباب کے نا اردو کے معنی میں دیکھیں تو یہ ایک فریاد ہے، ایک غم کی آواز ہے، ایک دکھ اور درد کا ایک نظام ہے۔ یا مسبب الاسباب، بس اس فریاد کو اپنا فریاد، اس غم کو اپنا غم، اس درد کو اپنا درد بنا کے اس کی بارگاہ میں جب پیش کرتے ہیں، اوپر سے فیصلے، عزت، دولت، رزق، صحت، وسعت، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عطا، شفا، کرم، جود، سخا، بس پھر تو اس کو درد بنا کے اور غم بنا کے فریاد کی شکل میں پیش کریں گے۔ مجھے کہنے لگے، مجھے وہ شخص کا چہرہ یاد ہے، کہنے لگے ہم اس کی فریادیں سن رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں وہ ڈوبا ہوا ہے، کنویں کی منڈیر نہیں تھی، اندھیرا تھا، وہ کنویں میں گر گیا۔ اچھا، کنویں میں زیادہ پانی بھی نہیں تھا، وہ فریادیں کرتا رہا، ہائے مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ صبح گئے تو مرا ہوا تھا۔ کئی لوگوں نے کہا ہم نے فریادیں سنی تھی، ہم نے کہا پتہ نہیں کون ہے، یہی ہمارا چچا تھا۔ کہا پھر تو ہم اس کی فریادیں کی آواز ہماری کانوں میں گونج رہی تھی، جو ہم روتے تھے۔ میں تکون مانگو کرلاواں، کہا روتے تھے کہ اس کی فریادیں تھیں کہ مجھے نکالو، مجھے کنویں سے نکالو۔ رات کا وقت تھا، نظر بھی کمزور تھی، بڑھاپا بھی تھا، اندھیری رات بھی تھی، کنویں کی منڈیر بھی نہیں تھی، کنویں میں گر گیا اور ساری رات فریادیں کرتے کرتے مر گیا۔ یہ نقصان ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو۔ تو یا مسبب الاسباب تو فریاد ہے۔ میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے بتاتے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ رزق دیدار مصطفیٰ، دو رزق دیدار مصطفیٰ، جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، برکت، چار لا علاج بیماریوں کا خاتمہ، پانچ بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں۔ زندگی میں اس کے بہت تجربات، بہت کمالات۔ جس نے بھی یقین سے پڑھا، اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر۔ 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر، بس ہر ٹافی۔ 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو، دے ایسے، اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا، کہا کہ ابھی 129 دن میں 2 دن باقی تھے، میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی، ابھی 2 دن باقی تھے 129 دن میں، تو میں نے خواب دیکھا 129 فرشتے ہیں، ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا۔ آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سقط پا گیا، طاقتور فرشتہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا، کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے، اور کہا مجھے، تو میں نے ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین، دھیان، توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں۔ اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے، فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پل کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئیں گے۔
اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا. آپ کو سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ. چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں. 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگا. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا. کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے. الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے. چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں. میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں. یہ میری بات حقیقت ہے. جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو. سورۃ کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئے. اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہیں، دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں. جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے، وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں. آپ کی زبان پہ سورۃ کوثر آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں تو زبان پہ جاری کیے ہیں. عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے. سورۃ کوثر آئی ہے. پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، کہے آپ سورۃ کوثر بتاتے ہیں. میں جو بتاتا ہوں، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا. کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا. دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا. اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے. اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا. مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں. پھر اس نے نسلیں گنوائی، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6. کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہے. 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے. جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا. دیکھیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں، یاد رکھیے گا. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129. اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں. 1 طاق ہے، 9 طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3، اور 3 کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں. جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے چاہیے. 129 کی عدد کی طاقت ہے، اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے. جو بندہ 129 کی عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے.
یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم. تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے. کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے. یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا ہو، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا. اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں. جب کسی سے برکتیں لوٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے، تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھین. کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی، صحت واپس آ جائے گی. اگر برکت موجود ہوئی، دولت واپس آ جائے گی. اگر برکت موجود ہوئی، نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا. لیکن 129 کے عدد میں برکت ہے. اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے، پھر اللہ کہتا فجر پڑھو. کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکھا تھے. عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے، جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے. اگر عدد کچھ نہیں ہے، پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے، پھر 30 روزے کیوں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا. عدد ہیں. والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا، 21، 23، 25، 27، 29 کیوں فرمایا؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے. اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟ راز ہے، راز ہے، راز ہے. اور راز کو راز میں رہنے دیں. اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں والا. جس کو کوثر مل گیا، نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی. اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے کہ ان نشان آقا اور ابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں. اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، کچھ نادیدہ طاقت جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں. اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت چیزیں کھاتی ہیں. جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسے بس دیوار آ جاتی ہے، اس کے دیکھی نہیں آتی. اچھا چلو، اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں، نہیں جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے. وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز کٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، میں پھر کروں گا. اس نے پہلے بتایا. یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دیا، ہم فون جمع نہیں کراتے تو انہوں نے خود جیمر لگا دیا. چل جاؤ. یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ، میں نے تو نہیں دیکھی. میرے پاس نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ بزرگی ہے. کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو اگر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں، اللہ پاک جل شان ہو، اللہ پاک جل شان ہو اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتوں اور قوتوں کو. اور دنیا کے جیمر توڑنے کے لیے بھی طاقتیں موجود ہیں، لیکن رب کے جیمر کو کوئی نہیں توڑ سکتا.
ایک نہایت غریب آدمی تھا، وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں۔ میں نے کہا ہاں۔ اس کی کیفیت یقین جانی، میں اس کے گھر گیا، نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو۔ لاہور میں اس وقت سردی ہوگی، 7-8 میں ہوگی، 11 میں ہوگی، کتنی ہے؟ 11 میں ٹمپریچر ہوگا، 6 ہے۔ اور اگر یہی -6 ہو جائے اور -32 ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہر چیز جم جائے گی، ہر چیز جم جائے گی، ہڈیاں بھی، خون بھی، جسم بھی، ہر چیز جم جائے گی۔ سمجھ لیں کہ یہ آج لاہور کی جو سردی 6 پہ ہے، یہ -6 پہ اور -16 پہ غربت کی انتہا تھی اس گھر میں۔ میں نے دیکھا گھر کی کوئی چیز نہیں تھی، دیوار گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، راحت اور آرام کا قافلہ خود سفر کر جاتا ہے اس گھر سے۔ یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبا کے سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا۔ ہر چیز سفر کر جاتی۔ مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں۔ وہ خوشحال نہیں ہیں، بہت زیادہ خوشحال ہیں۔ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا، مجھے یاد نہیں۔ اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا۔ انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی۔ گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا۔ مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے، میں بیٹھا ہوں، نیچے چلا گیا۔ وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا تھا، وہ تو تھی بہت پرانی، یعنی آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی۔ میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ یہ لیا، فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا۔ آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا، بخت تقسیم ہوتا ہے۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ رزق نہیں، بخت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں، ساری نعمتیں بخت میں ہیں، بخت میں۔ ایک تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت یہ آیت الکرسی والا عمل کریں، آیت الکرسی والا۔ 2011 میں آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا کہ وہ وقت بخت کی تقسیم کا ہوتا ہے، بخت کی ترتیب کا ہوتا ہے، اور نصیب اور مقدر کے جاگنے کا ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو جو بخت نے آ کے لیا، ان کو جو بخت نے آ کے لیا، اس بخت کی بنیاد فجر۔ سنتیں گھر میں آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں جتنی دیر انتظار نماز کا ہے اتنی دیر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ ایک تو یہ عمل میں نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا۔ دراصل ہماری طبیعتوں میں ہے کہ بس یوں چٹکی لگائیں اور ہو جائے۔ وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت۔ یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی۔ اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم۔ آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا اور ختم وَهُوَ العلی العظیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو نام ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے ہے، اسماء حسنہ سے۔ میرے اللہ کا نام ہے علی، العلی العظیم۔ ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو، سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے۔ اور انہوں نے پڑھا۔ یاد رکھیے گا، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ یہ میرا چھوٹا سا بول یاد رکھیں۔ محنت، دولت، مال، چیزیں، اسباب کے لیے محنت شرط ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ یہ محنت پہ فیصلے بھی ہو جائیں، یہ شرط نہیں کہ محنت پہ فیصلے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوا، اس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے، فرمان لگے پترو کلام بھی تو اجازت مانگ دے اللہ کو، کلام بھی اوپر سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اپنی تاثیر منتقل کروں یا نہ کروں۔ محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں، یہ شرط نہیں۔ محنت شرط ہے، لازم کرنا ہے،
لیسل انسان الا ما سعى۔ تو دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ وظیفہ پڑھیں سارا دن، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم، سارا دن پڑھیں، سارا گھر پڑھے یا اللہ یا عظیم۔ اور تیسرا ایک کام میں نے انہیں بتایا تھا کہ دن میں کچھ وقت صبح کچھ وقت شام دنیا کے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے نہ کرنا۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، اور اس میں اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آ جائے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینہ پرور ہیں، جادوگر ہیں، اگر ان کا تذکرہ ذہن میں آ جائے اور ان کا ذہن میں آ جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، نکلے کی مشکل سے پر خوب کرنا۔ 3 کام دیے تھے میں نے، ایک صبح آیت الکرسی چند بار، کوئی تعداد نہیں، دوسرا سارا دن یا اللہ یا عظیم، کوئی تعداد نہیں، کھلا لیکن بہت زیادہ، اور تیسرا جذبے دیے تھے۔ یہ دعا نہیں ہے، اصل میں جذبے ہیں، جذبے ہیں، اور جذبے منتقل ہوتے ہیں، جذبے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، اب تو مانگنے والے فقیر یہ لفظ نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے سب کی خیر سب کا بھلا، اب تو میں نے نہیں سنا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یہ جو نا سب کی خیر سب کا بھلا، اس میں سارے آئیں، مسلم غیر مسلم، ہر بندہ ہر طبقہ اس میں ہے، سب کی خیر سب کا بھلا، سب اسی میں آتے ہیں، سب اسی میں آتے ہیں۔ 3 کام میں نے بتائے تھے، انہوں نے میری بات کو قدردانی سے لیا۔ رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ کتنی نسلوں تک چلتا ہے، یہ بھی ایک بات بتا دوں، یہ کتنی نسلوں تک چلے گا، پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے فیصلہ ہوا۔ وہ نسلیں ہیں، بس ان نسلوں کے ساتھ بخت ہوگا، بلندی ہوگی، رزق ہوگا، ان نسلوں سے آگے ہمارے فیصلے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس نے محنت ہی اور کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس نے محنت کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی ہی نہیں، لہذا اس کے مطابق اس کو مل گیا۔ یہ جو توجہات ہوتی ہیں نا، نسبتوں کی توجہات، یہ تونگری کے دروازے کھولتی ہیں۔ لیکن میرا رب میرے جذبے تولے گا، جب میرا رب میرے جذبے تولے گا، ان جذبوں کے بقدر پر تقسیم ہوگی۔ میں نواب شاہ کے اس مفلس اور غریب گھرانے کو 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا، 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا، جس کے اندر سب کے لیے خیر خائی، سب کی خیر سب کا بھلا، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی شخص، وہ اس کا نظام ہے، دے نہ دے، لیکن وہ میرے جذبوں کو میرا رب بیٹھا اوپر سے تول رہا ہے۔ اور یہ بتایا کہ اگر ہمارے اوپر حالات نہ آتے، مشکلات اور مسائل نہ آتے، کبھی بھی ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ حالات نے ہمیں رب کے پہچاننے والا بنایا، حالات نے۔ اگر حالات نہ آتے، ہم نے رب کو کبھی پہچاننا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہے کیا؟ حالات، مشکلات، مسائل، یہ چیز ایسی ہے جو رب کو کہتی ہے کہ اللہ ہے، اور اس کا تعارف ہے، اللہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ ہم جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، ان کی بنیادیں جتنی مضبوط کر لیں، میرا رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ بن جا۔ دنیا کی آج تک کوئی سائنس اور دنیا کی آج تک کوئی طاقت ان جھٹکوں کو روک نہیں سکی اور نہ کبھی روک سکے گی۔ دنیا کی طاقت آج تک نہیں روک سکی۔ اللہ کا امر ہے، اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ کے صفاتی نام میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، اور اللہ کے صفاتی نام کے اندر گہرائی میں جائیں تو صحیح کہ صفاتی ناموں کو ہے کیا، ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر قوت کیا ہے۔ صفاتی ناموں میں طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ ڈوب کے دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کے ناموں ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا ہے،
اور کتنے احسان کا معاملہ کیا. ایک بابا جی ملے مجھے ایک سفر میں، بہت موٹے تھے. میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ نام میرا نام ہے مقبول موٹا. خود کہہ دیا موٹا. میں کیوں کہہ لیں مجھے موٹا کہتے ہیں مقبول؟ تو اس لیے میں نے آپ کا نام. وہ بڑے لمبے لمبے سفر بائک پہ موٹر سائیکل پہ کرتے تھے. بس کے اندر چڑھ نہیں سکتے تھے، موٹے اتنے تھے. سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تھے نکل نہیں سکتے تھے. بہت کھاتے تھے، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے ایسے بازو کر کے ویسے کھاتے رہتے تھے. 3 کام: کھانا، سونا اور بیت الخلا. میں نے تو یہ 3 کام دیکھے. اچھا وہ بندہ رونے دھونے والا بہت تھا، اللہ سے مانگنے والا بہت تھا، بڑا نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا. قمیضوں اور شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. میری شلوار خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں تھی میرے خیال میں، بس ناپاک ہو گئی. اب وہ کپڑے بدل رہا ہے ڈھیر. پھر ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لی، دوسری کے اوپر تیسری پہن لی. کہنے لگے ایک سفر تھا تو میرے جو ہے جو ہم سفر تھے وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے. یہ کھائے گا سارا دن، اس کا کام ہی کھانا ہے. پھر ادھر کھائے گا، پھر ادھر ٹوائلٹ جائے گا، بیت الخلا میں جائے گا، پھر سوئے گا. موئے نانگ کو جو گھیلواں دے، مویا نانگ مرا ہوا سانپ، اس کو بندہ گھسیٹتا رہے، کیا فائدہ. انہیں کہا ہم نہیں لے جاتے تجھے. بڑوں کے پاس بھی جا کے کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. بس کہا میرے اندر جو درد اور غم آیا، میرے اندر جو درد اور غم آیا، اور اس درد اور غم نے میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگے میں نے یا کہارو پڑھا. رات کو بیٹھ گیا. میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے ویسے پڑھ کے دکھایا. یا کہارو یا کہار، ایسے جذبے کے ساتھ یہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. ایسے درد سے پڑھا، ایسے غم سے پڑھا، اور تو نہیں کتنے سینکڑوں اور کتنے ہزاروں دفعہ پڑھا. اور کتنی دفعہ اللہ سے کہا، اللہ تو مان جا، تو غلبے والا ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے، تو طاقتور ہے. اللہ یہ چھوٹے، تو بڑا ہے، اور تو فیصلہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہے. جو اللہ سے منوایا، کل صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے. کہ بس ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کے سارے ناز ہم اٹھائیں گے، آپ کے سارے کھانے ضرورتیں ہم پوری کریں گے، بس آپ ساتھ چلیں، آپ ناراض نہ ہوں. اس نے عرشوں سے فیصلہ کروایا، اور اللہ کے غلبے کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو عرشوں سے اتروایا لفظ یا کہاروں کے ذریعے. اللہ کے صفاتی نام یا کہاروں کی طاقت کے ذریعے عرشوں سے نظام اتروایا. حضرت مرزا مظہر جانی جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں دیں، اتنی دینا جتنی میں سہ سکوں. کہ آزمائشوں میں جو روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی. آسائشیں کہتے ہیں سہولتیں، آسائشیں کہتے ہیں سہولت. اللہ وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی. یا اللہ کوئی آزمائش دے. آواز آئی میرے بندے آزمائش نہیں سہ سکے گا. اب اگر آزمائش مانگی ہے تو تجھے آزمائش دیتا ہوں،
اللہ نے بیوی کی شکل میں آزمائش دے دی. ہو ساری عمر اس اللہ کی بندی نے بے عزت کیا اور پریشان کیا ساری عمر, اور یہ صبر کرتے رہے. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ, محمود غزنوی کے مرشد, سلطان محمود غزنوی کے مرشد, ان کے گھر میں ایک بندہ گیا حضرت کے ملنے کے لیے. دروازہ کٹکھٹایا, اندر سے بیوی نے کہا کون حضرت؟ تیری بھی ایسی کی تیسی, تیری حضرت کی بھی ایسی کی تیسی. پتہ نہیں کیا کچھ کہا, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. وہ کہنے لگا کہ ان کی تبلیغ گھر میں تو چل نہیں سکی, مجھ پہ کیا چلے گی؟ گھر میں بیوی پہ تو چل نہیں سکی, ان کی تبلیغ مجھ پہ کیا چلے گی؟ وہ جو ہے نا بدگمان شک و شبہ میں واپس جا رہے, دیکھا تو سامنے شیخ آ رہے تھے شیر کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے, اور شیر کو کانوں سے پکڑے ہوئے, جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہے. تو اس نے اشارہ کیا, ٹھہر گئے. انہوں نے کہا ایک وہ شیر نہیں ہے, ایک یہ شیر ہے, یہ کیا منظر ہے؟ وہ شیر نہیں میں نے کہا ہے, اس نے نہیں کہا. انہوں نے کہا سرکار ایک وہ شیر نہیں ہے, ایک یہ شیر ہے, یہ منظر کیا ہے؟ پر میں اسی کے برداشت پہ یہ ولایت ملی ہے, اللہ نے مسلط کر دی میرے اوپر. ایک درویش تھے, حکیم الامت کہتے تھے, وہ کہتے تھے درویشوں کی بیویاں 1.5 خصم ہوتی ہیں. 1.5 خصم, خصم کہتے ہیں شوہر کو, ایک شوہر اور دوسرا آدھا. اور درویشوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ 1.5 خصم ہوتی ہیں. قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں, واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. گھریلو جھگڑوں کے لیے, گھر کی نفرتوں کے لیے, گھر کی الجھنوں کے لیے, گھر کی نوک جھونک کے لیے, گھر کے امن برباد ہو گیا ہے کسی بہو کے آنے کی وجہ سے, یا کسی داماد کے آنے کی وجہ سے, یا کسی نوکر کی وجہ سے, یا بیوی میاں کی وجہ سے, یا آپس میں بچوں کے کسی وجہ سے نفرتیں ہیں گھر میں. میں آپ کو پھر کہہ دوں, میں وظیفے بناتا نہیں ہوں, بتاتا ہوں. اکابر کی میرے ہر وظیفے کی سند ہے, اگر دیکھنی ہے تو آپ فیس بک واٹس ایپ پہ انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد, بس یہ لفظ لکھیں گے, سارے میرے وظیفوں کے حوالے, ریفرنس قرآن سے, حدیث سے, محدثین مفسرین سے, اکابر سے ملیں گے. میں ڈاکیا ہوں, میں تو اپنی بڑوں کے پیغامات انسانیت کے امن کے لیے. لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے, کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا. اگلی بات عجیب سنیں, یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے, فرمایا اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے, اس کا نور ختم نہیں ہو. اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں, اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں. اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں, اور فائدے ہیں. فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے, کبھی بند نہیں ہوتے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ, میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے, اور یہاں 2 پلازے ہیں. ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا, یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا, اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا. وہ مالک تھا. ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں, اور اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں, اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں, کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں, پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے, ڈاکیے کی حیثیت سے, کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں, میں ڈاکیا ہوں. نہ ولایت کا دعویٰ ہے, ہاں ایک چیز ہے, کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں.